والدین سے گزارش ہے کہ اسکول کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے لیے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ کے علم میں آ جائے گا۔ Assalamu alaikum dear students of grade 5. How are you all? I hope you all are fine. So my dear students, in this lecture we are continuing chapter number 3, History of Pakistan before independence. So dear students, let's start the lecture. Dear students, in this lecture we are going to discuss about the 14 points of Qaid-e-Azam. یعنی آج کے لیکچر میں ہم قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس تھے ان کو پڑھیں گے۔ So dear students, let's start the lecture. The Nehru Report of 1928 rejected the agreement of Lucknow Pact between the Hindus and the Muslims. Dear students, Nehru Report and Lucknow Pact, these two are very important. Nehru Report 1928 میں پریزنٹ کی گئی اور یہ کیا تھی پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ Dear student, it was a report presented by the representative of Indian National Congress جواہر لال نہرو۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے جس کا نام جواہر لال نہرو تھا، انہوں نے اس کو پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ Dear students, Nehru report was published, but Muslims of subcontinent rejected the Nehru report. نہرو رپورٹ پبلش تو ہوئی لیکن جو مسلمان سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے انہوں نے نہرو رپورٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ اینڈ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ So dear students, Nehru report was totally against the rights of Muslims of subcontinent. In this report, Lucknow Pact was rejected. Nehru report completely rejected by the Muslims of subcontinent. Dear students, Nehru report جو پیش کی گئی تھی اس میں مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے جو رائٹس تھے، جو لکھنؤ پیکٹ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان اور ہندوز کے درمیان، اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جب جواہر لال نہرو نے اپنی یہ رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ کو پیش کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک بے چینی سی ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں نے جو جد و جہد کر کر اپنے رائٹس حاصل کیے تھے، اس نہرو رپورٹ میں ان تمام رائٹس کو مسترد کر دیا گیا، ان تمام رائٹس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اینڈ یہ اسٹوڈنٹس، نہرو رپورٹ کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے؟ آئیے ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ریزنز تھے جن کی وجہ سے مسلمان اور آل انڈیا مسلم لیگ نے نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز آئی ٹولڈ یو، نہرو رپورٹ واز ناٹ ان دا فیور آف مسلمس آف سب کانٹیننٹ۔ مسلمانوں نے جو لکھنؤ پیکٹ میں معاہدہ کیا تھا اس کو نہرو رپورٹ میں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اینڈ وہ کیا معاہدے تھے، وہ کیا پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کے ریجیکٹ کیے گئے؟ مسلمانوں نے لکھنؤ پیکٹ میں ایک معاہدہ رکھا تھا کہ انہیں سیپریٹ الیکشنز کی اجازت دی جائے، یعنی انہیں ایک الگ طور پر، آزاد طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، جس میں وہ اپنے طور پر اپنے نمائندے منتخب کریں، اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، جن کو وہ چاہے وہ الیکشن میں کھڑا کریں تاکہ وہ اپنے حقوق کو زیادہ حاصل کر سکیں۔ یہ لکھنؤ پیکٹ میں ہم نے پڑھا تھا۔ Do you remember? Of course, you must remember. And after that, جو اسمبلی تھی، یعنی جہاں پہ ہر ایک جماعت کی نمائندگی ہوا کرتی تھی، ایک اسمبلی، وہاں پہ مسلمانوں نے 1/3 ریپریزنٹیشن کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا، یہ ڈیمانڈ تھی کہ مسلمانوں کو اسمبلی میں 1/3 میجورٹی دی جائے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صوبہ سرحد اور بلوچستان، یعنی صوبہ سرحد یہ اس کا جو ہمارا کے پی کے پروونس ہے اس کا پرانا نام تھا صوبہ سرحد، اور بلوچستان یہ بھی پاکستان کا ایک پروونس ہے، اس میں ریفارمز کے متعلق مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ ریفارمز کی جائیں، وہاں پہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہے، وہاں پہ
مسلمانوں کے لیے ریفارمز کی جائے. تو یہ مسلمانوں کے مطالبات تھے, لکھنؤ پیکٹ میں ہوئے تھے, لیکن نہرو رپورٹ جو پبلش ہوئی تو اس میں سارے کے سارے مطالبات ریجیکٹ کر دیے گئے. مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. So dear students, Nehru report was totally unacceptable to almost every Muslim group in the subcontinent. But a positive aspect of Nehru report was that it resulted in the unity of divided Muslims group. Nehru report کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کے جو ڈیوائیڈڈ گروپ تھے, یعنی مسلمان جو الگ الگ ڈیوائیڈ ہو چکے تھے, ان کو دوبارہ سے یونائٹ کر دیا, ان کو دوبارہ سے متحد کر دیا. اور جب یہ مسلمان متحد ہو گئے, یونائٹ ہو گئے, تو پھر پاکستان کی جو جد و جہد ہے, جو پاکستان کی اسٹرگل تھی, وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. So dear students, that's all we have in this lecture. We discussed in this lecture the background of 14 points of Qaid-e-Azam. So dear students, what was the key points of today's lecture? آج ہم نے جو لیکچر پڑھا اس کے کی پوائنٹس کیا تھے؟ نمبر 1, نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ میں کیا تھا؟ لیٹس ریپیٹ. نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے جو رائٹس تھے وہ سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیے گئے. جو لکھنؤ پیکٹ میں ایگریمنٹ تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اور یہ نہرو رپورٹ پیش کس نے کی تھی؟ یہ ایک لیڈر تھے انڈین نیشنل کانگریس کے, جن کا نام جواہر لال نہرو تھا. انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی, جس کی وجہ سے اس کا نام نہرو رپورٹ ہو گیا. So now dear students, it's time to give you homework. For your homework, your question number 1 is, who presented the Nehru report? And answer is, the leader of the Indian National Congress, Jawaharlal Nehru, presented the Nehru report. And your question number 2 is, what was the positive aspect of Nehru report? Answer is, the positive aspect of Nehru report was that it resulted in the unity of divided Muslim groups. And your question number 3 is, why did the Muslims of subcontinent reject the Nehru report? Answer is, the Muslims rejected the Nehru report because the demands made by the Muslims in the Lucknow Pact were ignored. So dear students, these questions are for your homework. Do memorize very well. اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد کریں. اپنے ٹیوٹر یا پھر اپنی مدر سے اس کا ٹیسٹ کروائیں اور ٹیسٹ کی پک اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں. اللہ حافظ. والدین سے گزارش ہے کہ دیا گیا ہوم ورک اپنی نگرانی میں کروائیں اور اس کا ٹیسٹ خود یا ٹیوٹر سے کروا کے اس کی پکچر لے کر اسکول واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کیجیے تاکہ ٹیچر بچے کا ہوم ورک چیک کر سکے. واٹس ایپ کرنے کے لیے اسکول واٹس ایپ نمبر ہے 032431000802. اللہ حافظ.